اصول مخارج 5 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جنہوں نے نہیں لکھے۔ نمبر 1 حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ نمبر 1 حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ اب یہ 5 مخارج کے اصول ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے حلق، آگے حلق کے پھر 3 حصے کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارا حلق ہے نا جی، اس کے آگے انہوں نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلا مخرج جو ہے حلق کے 3 حصے، ابتدائے حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق۔ میں ابتدائے شروع کا جو حلق ہے وہاں سے، وسط حلق، حلق کا جو درمیان ہے، انتہائی حلق جو حلق کا اینڈ ہے، گلے کا اخیر ہے۔ پہلا مخرج انتہائی حلق، یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا حمزہ اور ہا کا مخرج کون سا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے جی؟ انتہائی حلق۔ دوسرا مخرج ہے وسط حلق، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے۔ یہ بہت عام سبق ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے۔ تیسرا مخرج ابتدائی حلق، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ یعنی کہ اصول مخارج 5 ہیں، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشوم۔ آگے پھر حلق کے آگے 3 حصے کیے ہیں، ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق، یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے پہلا مخرج جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ انتہائی حلق سے شروع ہوتا ہے، مثلا نیچے سے جہاں پہ حلق کا خاتمہ ہوتا ہے جس جگہ پہ، وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ دوسرا مخرج وسط حلق، یہ عین اور ہا کا مخرج ہے۔ تیسرا مخرج ابتدائی حلق، یہ غین اور خا کا مخرج ہے۔ ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، یہ کر لو، بھی نہیں ہونا، حلقی کہتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ہاں جی، حروف حلقی کتنے ہیں بھائی فرحان؟ کیڑے کیڑے حروف حلقی پوچھا ہے میں نے، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 بتایا کون رہا ہے؟ 6 کس نے بولا ہے جی؟ اصول مخارج کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ یہ لکھے ہوئے ہیں سامنے۔ جوف دہن، جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، دہن منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے۔ خیشوم یعنی ناک کا بانسا بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بانسا جو ہوتا ہے یہ اوپر۔ تو یہ بتائیں گے ان میں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، سبکن چلیں گے۔ حروف حلقی یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ کو کام آئیں گے۔ جب اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا پڑھیں گے نا، تو وہاں پہ یہ آپ کو بہت یاد رکھنے پڑنے ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ شاباش، کون کون سے؟ نہیں، غلط جی، ہاں، الف کا مدہ ہوتا ہے، غلط جی، آپ بتائیں۔ غلط جی، میں نے آگے پڑھایا ہی نہیں کرنا اگر آپ کو صحیح نہیں یاد ہوا جی۔ ہاں جی، الف سے پہلے زبر ہے، حمزہ ساکن نہیں ہوتی، یہ الف ہے، یہ الف ہے اور یہ زبر آ گئی، یہ الف مدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف مدہ، یہ والا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے۔ یہ ساکن سکن ہے کہیں پہ؟ کوئی نہیں ہے جی۔ حنان بتائیے حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ نہیں، حروف نہیں ہے، واو لین، یا لین۔ یا کب مدہ ہوتی ہے؟
ہوں، شاباش، ذہن حاضر رکھنا ہے، میں نے الٹ پلٹ کر کے سوال کرنا ہے تاکہ آپ ہر جگہ پہنچ جائیں۔ یا کب لین ہوتی ہے؟ یا ساکن ہو، دیکھو نا، یا سے پہلے زبر آئے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ یا ہے تو یہ زیر آئے گی، زبر آگے، چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ساکن ہوگی تو فئی ہوگا نا، یہی پوچھا تھا میں نے کہ کوئی اور پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا۔ بہو بئی، یہ ساکن نہیں نا، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حرف لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، لکھنے میں آ جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ یہ جب تک ساکن نہیں نہ ہوگی پھر یہ لین یا مدہ نہیں بنے گی، یہ مدہ بن گئی تو یہ ساکن ہوگی تو مدہ ہوگی، ایسے مدہ نہیں ہوتی۔ جی، حروف ہلکی کتنے ہیں واجد، کون کون سے؟ ٹھیک ہے، اب میں نے یہ بھی پوچھنا ہے، حمزہ ہا کون سا مخرج ہے؟ پہلا، پہلا مخرج کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ اس کا مخرج کون سا ہے؟ انتہائے حلق، یہ ہے۔ یہ اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پیپر باہر دلواؤں تاکہ آپ کو صحیح سند مل سکے۔ اگر آپ نے ریگولر آئے، کسی بچے نے چھٹی کی تو وہ آئے گا کلاس میں، پیپر نہیں دلواؤں گا اس کے میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو نا، چاہے 40 کی جگہ 50 دن بھی لگ جائیں، 100 دن بھی لگ جائے، یہ آپ سارا علم اپنے سینوں میں محفوظ رکھ لیں، سمجھ آ گئی؟ تاکہ آپ کے کام آئے زندگی میں۔ لکھ لیا سب نے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔